اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اس آیت کے ضمن میں مباہلہ کی گفتگو چل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی پکڑائے ہوئے تھے اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت فاطمہ کے پیچھے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنے اس کنبے کو یہ بات کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں جو بھی دعا مانگوں گا تم لوگ اس پر آمین کہنا۔ اور یہ روایات جو میں نے اب تک ذکر کی یہ مختصر ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی یہ تاریخ اسلام کے بڑے معتبر مورخ ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ کی بنیادی کتابوں میں ان کی کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں اور امام جعفر صادق اپنے والد محترم امام محمد باقر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت آپ کے ہمراہ تھے۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی در منصور میں اسی چیز کو نقل کیا ہے، اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور تفسیر روح المعانی جو مسلمانوں کی معتبر ترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے، عربی میں ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ یہ حضرات بھی اپنے اہل و عیال سمیت آپ کے ساتھ تھے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چند ایک آپ کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ لوگ وہاں پر پہنچے، لیکن عملاً مباہلہ نہ ہو سکا اور انہوں نے عیسائیوں نے جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جزیہ کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے۔ جزیہ غیر مسلم جو مسلمان ممالک میں رہتے ہیں ان سے وصول کیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے جو ان سے کفار سے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو مال و جان، عزت آبرو، ہر چیز کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ان سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس کی مقدار بہت معمولی ہے۔ جو امیر ترین لوگ ہوتے تھے ان سے سالانہ 48 درہم وصول کیے جاتے تھے، جو ماہانہ 4 درہم بنتے ہیں، اور جو متوسط قسم کے لوگ تھے ان سے ماہانہ 24 درہم، سالانہ 24 درہم وصول کیے جاتے تھے، جو ماہانہ 2 درہم بنتے ہیں۔ اور عام لوگ جو متوسط درجے سے نیچے ہوتے تھے
ان سے سالانہ 12 درہم وصول کیے جاتے تھے، جو کہ ماہانہ 1 درہم بنتا ہے۔ اور پھر ان میں یہ بھی تفصیل تھی کہ بچوں سے وصول نہیں کیا جائے گا، اور جو کمانے کے لائق نہ ہوں ان سے بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اور وہ واقعہ اس وقت دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اس پس منظر میں کہ حکمران اپنی عوام کے حالات پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے رہتے تھے کہ جو بھی مشکل ان پر پڑتی تھی فوراً اس کا حل سوچا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ تو بیت المال سے وظیفہ بھی ملتا تھا، تو اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تو پھر بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ جزیہ دینے کا وقت قریب ہے، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے وظیفے سے، البتہ جزیہ دینے کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو وہ خیال تھا کہ 2-4 درہم اکٹھے کر کے تو آپ کو دے دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر افسوس ہوا، اور اپنی کابینہ بلا کر فیصلہ کیا کہ جو شخص کمانے کے قابل نہ رہے غیر مسلموں میں سے، اس سے بھی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ بچوں سے بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا، بوڑھوں سے بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور جو مذہبی لوگ ہوتے تھے ان سے بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اگر ان درہموں کی مالیت لگائیں تو سالانہ تقریباً غریب لوگوں کے لیے 9,000 روپیہ بنتا تھا، جو ماہانہ 750 روپیہ بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی 750 روپیہ دینا غریب سے غریب آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور جو متوسط درجے کے ہیں، جن کو سفید پوش کہتے ہیں، جو آرام سے اچھی روٹی کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے 1500 روپیہ ماہانہ بنتا ہے۔ اور جو امیر اور تاجر اور جاگیردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان سے 3000 روپے ماہانہ بنتا ہے، اور یہ کوئی بڑی مقدار نہیں ہے۔ اور پھر اس پر بھی اگر کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے تھے کہ یہ پورا تحفظ فراہم کرنا مال کا، جان کا، عزت کا، آبرو کا کسی وجہ سے ممکن نہ ہوتا، تو پھر جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام کے گورنر تھے اور ملک شام کے فاتح بھی ہیں۔ تو ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، تو عراق کا علاقہ جو مسلمانوں کی زیر سلطنت تھا، زیر نگین تھا، ان میں اپنے فوجی افیسروں کو خط لکھا اور کہا کہ اس سال تم نے عراق والوں سے جو جزیہ وصول کیا ہے وہ ان کو واپس کر دو، اس لیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہم ان کو مال و جان، عزت آبرو کا تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ محفوظ تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ خدا نخواستہ وہاں کوئی ڈکیتیاں یا چوریاں یا لوٹ مار تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ جو اس کا پورا حق ہے وہ ہم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لہٰذا ان کا جزیہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو سال بھر کا جزیہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ ہمیں کیوں واپس کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اصل میں ہم چونکہ حالت جنگ میں ہیں، ان حالات میں ہم آپ کے تحفظ کا حق پورا ادا نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ جن کے خلاف جنگ تھی وہ بھی عیسائی تھے، اور جن سے جزیہ وصول کیا جا رہا تھا وہ بھی عیسائی تھے، اور اس طرح کے اخلاق کا اور اس طرح کے حلال کھانے کا اثر یہ تھا کہ وہاں کے عوام کی ہمدردیاں، ان کی دعائیں، ان کے قلبی محبتوں کے تعلق اپنے ہم مذہبوں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ چنانچہ جدھر بھی صحابہ کرام کا لشکر جاتا تھا، وہاں کے عوام ان کو اپنے لیے نجات دہندہ تصور کرتے تھے،
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے افیسروں حکمرانوں کے ظلم و ستم سے ہمیں تحفظ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے قدم جس سرزمین پر بھی پڑے وہ آج تک مسلمانوں کا خطہ رہا ہے اور مسلمانوں کا ملک شمار ہوتا رہا ہے۔ جو کچھ کھویا ہے وہ ہم نے دانستہ طور پر اپنی نااہلیوں سے کھویا ہے، وگرنہ اسلام کا پرچار وہاں پر ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف زمینیں فتح نہیں کرتے تھے بلکہ دل فتح کرتے تھے۔ اور آج کل کی صورتحال آپ دیکھیں کہ عوام غیر مسلم بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، لیکن ٹیکسوں کی اور ظالمانہ ٹیکسوں کی کیسی بھرمار ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ آسمان سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں، تو ایسے نہیں اترا کرتے۔ اترنے کے لیے بھی کچھ اللہ کے ضابطے اور اصول ہیں، ان کا پابند ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔